کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آج بہت ہی اہم موضوع ہم لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیکھنے کی قوت سے نوازا ہے۔ آنکھیں اللہ تعالیٰ کی بہت ہی اہم نعمت ہے، بہت ہی بڑی نعمت ہے۔ اس کی قدر وہی جانے کہ جس کے پاس یہ نعمت فی الحال موجود نہ ہو۔ تو انشاءاللہ عز و جل آج اس آنکھ سے جو کام ہم کرتے ہیں، بالخصوص جس کو دیکھنا کہتے ہیں، نظر کرنا کہتے ہیں ایک دوسرے کی طرف، اس کے حوالے سے انشاءاللہ شرعی مسائل جو ہیں ہم اپنے سلسلے میں شامل کریں گے۔ جی ہاں، اس سے متعلق بھی بہت سارے شرعی مسائل ہیں۔ بہت ساری صورتوں میں دیکھنا منع ہوتا ہے، حرام ہوتا ہے۔ وہ کون کون سی صورتیں ہیں انشاءاللہ عز و جل ہم مفتی صاحب جو کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کی بارگاہ میں سوالات پیش کریں گے، انشاءاللہ اس کے جوابات حاصل کریں گے۔ حضور، آنکھوں کے متعلق، دیکھنے کے متعلق ہمارا موضوع ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بہت ہی پیاری نعمت ہے، اور آنکھ سے دیکھنے کے اندر انسان جو ہے با اختیار ہوتا ہے، کسی سے مدد لینے کی حاجت نہیں ہوتی، پوچھنے کی ضرورت نہیں، جہاں چاہے وہ آنکھوں کو استعمال کرے، پھیر لے، موڑ لے، جتنی دور تک دیکھنا چاہے دیکھ لے، جس شے کو دیکھنا چاہے دیکھ لے۔ لیکن کیا شریعت مطہرہ نے اس نعمت سے متعلق بھی کوئی حد مقرر کی ہے کہ یہاں تک دیکھ سکتے ہیں، یہ دیکھ سکتے ہیں، ایسا ایسا دیکھ سکتے ہیں، یا بس اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے جیسا چاہے اس کو استعمال کریں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، ان کے اندر ان کے استعمال کا بھی ہمیں طریقہ ہم پر واضح بیان فرما دیا گیا ہے کہ ان نعمتوں کو کس طرح استعمال کرنا ہے۔ تو آنکھ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت عظیم نعمتوں میں سے ہے، اور جیسے کہ آپ نے تمہیداً ذکر کیا کہ اس کی قدر وہی جانتا ہے کہ جس کے پاس یہ نعمت نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے اس نعمت کے استعمال کی بھی شرعی اعتبار سے کافی ہدایات موجود ہیں کہ آنکھوں کو کن چیزوں میں استعمال کرنا ہے، آنکھوں سے کیا دیکھنا ہے، کیا نہیں دیکھنا، اور بسا اوقات ان آنکھوں سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے دیکھنے سے آدمی کو ثواب ملتا ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ان نگاہوں کو اگر ان کاموں کو دیکھنے میں استعمال کریں گے تو آدمی گناہ گار ہوگا۔ آنکھوں کا استعمال ہے، آنکھوں کا استعمال اچھا بھی ہے، صحیح، برا بھی ہے، جائز بھی ہے۔ جائز کا مطلب یہ ہے کہ دیکھنے میں نہ گناہ ہے نہ ثواب ہے، ٹھیک ہے، مباح ہے، ٹھیک ہے۔ اور بعض چیزوں کو دیکھنا، بعض اشخاص کو دیکھنا، بعض ذاتوں کو دیکھنا یہ ثواب کا کام ہے۔ صحیح۔ مثال کے طور پہ ان آنکھوں سے اگر دیکھنا ہے تو قرآن پاک کو دیکھیں، سبحان اللہ، اس نیت سے دیکھیں انسان کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، سبحان اللہ، جو اس نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے اپنے سب سے آخری رسول سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمایا۔ تو اب قرآن پاک کو اس غرض سے دیکھ رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، تو اب اس قرآن پاک کو دیکھنا بھی ثواب کا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح کعبۃ اللہ شریف، جس پر پہلی نظر جب کسی مسلمان کی پڑتی ہے اور وہ بنیت تعظیم خانہ کعبہ کو دیکھتا ہے، تو اس وقت جو دعا وہ کرے گا
وہ مقبول ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، صرف کعبہ کو دیکھنے کی کعبۃ اللہ برکت ہے، شریف کو دیکھنے کی یہ برکت ہے کہ آپ کے دل میں جو مراد ہے اس مراد کو آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کریں کعبۃ اللہ شریف کو دیکھتے ہوئے۔ تو یہ دیکھنا کیسا با مراد اور با مقصد ہے کہ جو انسان دعا کرے گا وہ قبول ہوگی۔ اچھا، ضمن حضور پوچھ رہا ہوں، موضوع ہمارا چلتا رہے گا، تو کیا یہ تصویروں کے ساتھ بھی یہ حکم ہے یا براہ راست کعبۃ اللہ شریف کے اوپر جو نظر ڈالے اس کے براہ راست جو کعبۃ اللہ شریف پر نظر پڑے گی جب یہ حکم دیکھے اسی سے متعلق ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب اس طرح بہت ساری چیزوں میں گنبد خضرا ہے ماشاءاللہ، جو مسلمان عاشقان رسول ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ الحمدللہ، گنبد خضرا کو دیکھ کے ایک تسکین ملتی ہے، الحمدللہ، سنہری جالیوں کو دیکھتے ہیں تو دل کو قرار آتا ہے، چین آتا ہے۔ اسی طرح ان آنکھوں کو دیکھنا ہے، ان آنکھوں کو استعمال کرنا ہے، دیکھنا ہے تو اپنے والدین کو بنظر محبت انسان دیکھے سبحان اللہ، کہ ایک آدمی اگر اپنے والد یا والدہ کی طرف اگر نظر رحمت شفقت کرتا ہے، محبت کی نظر سے اپنے ماں باپ کو دیکھتا ہے کہ یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں، مقدس ہستی ہے ماں یا باپ کہ جس نے مجھے پیدا کرنے میں اتنی مشقتوں کو برداشت کیا، سبحان اللہ، تو اگر انسان اپنے ماں یا باپ دونوں میں سے کسی ایک کو اگر بنظر محبت دیکھتا ہے تو اس کو حج مبرور کا ثواب دیا جاتا ہے۔ صحیح، تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس موقع پر جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان فرمائی، عرض کیا کہ اگرچہ کوئی 100 مرتبہ دیکھے تو فرمایا اگرچہ 100 دفعہ دیکھے۔ تو یوں اگر دیکھنا ہے تو اپنے ماں باپ کو انسان دیکھے، اور اسی طریقے سے دیکھنا ہے تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا رخ انور، سبحان اللہ، یہ عظیم ہستیوں کو ان کے چہرے انور کے دیدار کی سعادت نصیب ہوئی۔ اور صحابی صحبت میں جو بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حالت ایمان میں جس کو صحبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نصیب ہوئی تو وہ صحابی کے مرتبے فائز ہوئے۔ صحابی ہونے کے لیے اگرچہ دیکھنا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ صحابہ کرام علیہم رضوان میں نابینا صحابی بھی موجود ہیں، تو دیکھنا ضروری نہیں ہے، لیکن وہ ایک شعر بھی ہے نا کہ ان آنکھوں کا ورنہ کوئی مصرف ہی نہیں ہے، سرکار تمہارا رخ زیبا نظر آئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار ہے۔ پھر ایک نظر وہ بھی ہے کہ جو جنت میں جنتیوں کو عطا ہوگی، وہ نظر کیا ہے کہ وہ جنتی جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ سبحان اللہ، تو دیکھنا ہے تو ایسی با مقصد با مراد چیزوں کو انسان دیکھے کہ جس کا انجام اور جس کا نتیجہ وہ آخرت کی بہتری کی صورت میں ظاہر ہو۔ صحیح، کہ اگر ہم نے اپنی آنکھوں کو برا استعمال کیا تو برے استعمال میں بے شمار مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ فلم دیکھنا، کسی کا کھلا سطر دیکھنا، مرد کا عورت کے اعضاء کو بری نیت سے دیکھنا، تو یہ سب گناہ کے کام ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس انداز میں اگر اپنی آنکھوں کو استعمال کیا تو یہ آنکھوں کا استعمال یہ جہنم کی طرف لے جانے والا ہے۔ اور بد نگاہی جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ایک سمجھے بجھا ہوا تیر ہے۔ صحیح، تو جس طرح تیر انداز جو ہوتے ہیں وہ اپنے تیروں کو زہر سے آلود کر کے ٹھیک ہے، اس کو گرم کر کے اس میں زہر لگا دیتے ہیں اور پھر جسم میں کسی کے گھونپتے ہیں تو وہ زہر کا بھی اثر ہوتا ہے، تکلیف کا بھی اثر ہوتا ہے، اس زہر بھی خون کے ذریعے پورے جسم میں سرایت کرتا ہے تو انسان کا یوں جان چلے جاتی ہے۔ تو یوں ہی جو بد نگاہی ہے، نظر ہے، یہ بھی شیطان کے تیروں میں سے خطرناک تیر ہے۔ تو ایسے موقع پر انسان کو اپنی نگاہ کی بھی حفاظت کرنی چاہیے کہ اپنی نظر یہ کہاں استعمال کر رہا ہے، کس چیز کو دیکھ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسی چیزیں دیکھنا کہ جو انسان کو گناہ گار بنا رہی ہوں، آنکھوں کی نورانیت ختم ہو رہی ہو، پھر دل کی روحانیت ختم ہو رہی ہو۔ تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک بزرگ جو حافظ قرآن تھے، ایک عورت کو یا ایک امرت کو، جو چھوٹے حسین بچے ہوتے ہیں، ان کو انہوں نے بنظر شہوت دیکھا۔ صحیح، تو اس کی سزا میں ان کا جو قرآن پاک جو انہیں حفظ تھا وہ نعمت ان سے چھین لی گئی۔ استغفر اللہ، استغفر۔ پھر خیر ان کو بتایا گیا کہ وہاں ایک مقام پر ایک بزرگ ہیں، ان سے دعا کرائیں تو آپ کی یہ نعمت آپ کو واپسی مل سکتی ہے۔ تو وہاں پہنچے، پھر اللہ والے سے انہوں نے دعا کرائی تو ان کی دعا کی برکت سے ان کا حفظ قرآن کی نعمت انہیں دوبارہ نصیب ہو گئی۔ اب اس پر وہ بھی غور کریں کہ جو حفاظ کہلاتے ہیں، اب حافظ تو نہ رہے،
قرآن پاک بھول چکے معاذ اللہ، تو وہ اس پہ غور کر لیں کہ ان کی نظروں غور کا کرنا معاملہ چاہیے۔ تو کیسا اصل ہے۔ یہ ہے کہ ہماری نگاہیں جی جس چیز کو ہماری نگاہ دیکھتی ہے صحیح، اس چیز کا کچھ عکس ہمارے ذہنوں پر جمتا ہے، ٹھیک ہے، اور بہت زیادہ ہم جب کسی چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں صحیح، تو اس کا نقش جمتا رہتا ہے، صحیح، پھر وہ تصور، خیالات۔ تو اگر کوئی کعبۃ اللہ شریف کو دیکھ رہا ہو، گنبد خضرا دیکھتا ہو، جنت البقیع کے مزارات دیکھتا ہو، سنہری جالیاں دیکھتا ہو، اللہ والوں کے چہروں کو دیکھتا ہو، تو آٹومیٹکلی اس آدمی کے ذہن میں جب اچھی اچھی چیزوں کا دیکھنا پایا جاتا ہے تو اس کے خیالات پاکیزہ ہوتے ہیں، خیالات پاکیزہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کو خواب بھی اچھے دلی طور پر دکھائی بھی دیتے ہیں، مطمئن ہوتا ہے، دلی طور پر مطمئن ہے، یاد بھی تقویٰ، رہتی ہے، پرہیزگاری، نورانیت، روحانیت اس کو نصیب ہوتی ہے۔ صحیح، لیکن اگر اس کے برعکس اگر کوئی اپنی نگاہوں کا غلط استعمال کرتا ہے، فلمیں دیکھتا ہے، بری تصاویریں، فحش تصاویریں دیکھتا ہے، تو اس کے چونکہ صبح شام اس کے ذہنوں میں انہی چیزوں کا تصور رہتا ہے، جیسی چیزیں دیکھے گا تصور ایسا آئے گا، اور اسی طرح کے گندے خواب بھی پھر انسان کو آتے رہتے ہیں۔ تو انسان کو اپنے نگاہ کی حفاظت کرنی ہے، اولاً اپنی نگاہ۔ ایک بزرگ کا بھی قول ہے اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بھی سیرت میں یہ جملہ ملتا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ پہلے نظر بہکتی ہے، پھر دل بہکتا ہے، اور پھر انسان کا نفس بہک جاتا ہے۔ تو اس لیے اپنی نگاہوں کو ایسی چیزوں کے دیکھنے سے ہمیں بچانا چاہیے کہ جنہیں دیکھنا ناجائز ہے، گناہ ہے، کہ دیکھنے سے محبت بڑھے گی، اس کو حاصل کرنے کے لیے انسان ارادہ کرے گا، عزم کرے گا، اور بس اوقات پھر اس چیز کو پانے کی کوشش بھی کرتا ہے، پا بھی لیتا ہے، لیکن اس چیز کا حاصل کرنا ناجائز بھی ہوتا ہے۔ تو اس لیے ابتدا ہی ایسی نہ ہو کہ جس کی انتہا اتنی خراب ہو۔ تو اس حوالے سے اپنی نگاہوں کا ہمیں خیال رکھنا، اس کی حفاظت کرنا بہت زیادہ اہم ترین ہماری زندگی کا ایک شعبہ ہے، آنکھوں کی حفاظت کرنا۔ اچھا حضور، تو کیا اب مرد و عورت بالکل ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکتے؟ اب اپنے محارم ہیں، چلیں ان کو تو دیکھ لیا، اس کے علاوہ کوئی مرد کسی عورت کو نہیں دیکھ سکتا؟ یا اس کی کوئی حد بندی ہے؟ کیا ہے اس کے حوالے سے؟ دیکھیں، اس میں حد بندی تو رکھی گئی ہے، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ آدمی اب جس کو چاہے دیکھتا رہے۔ ٹھیک ہے، محارم ہیں تو محارم کو دیکھنا بھی جائز ہے، لیکن اس میں بھی ایک حد رکھی گئی۔ اچھا، اجنبیہ عورت ہے، اس کو بھی دیکھنے میں ایک حد رکھی گئی ہے، کس حد تک، کس موقع پر صحیح دیکھ سکتا ہے اور کس موقع پہ نہیں دیکھ سکتا۔ ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے نظر کے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ یہ سورہ نور 18واں پارے کی آیت نمبر 30 ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمان مردوں کے بارے میں جو حکم ارشاد فرمایا، تو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس کا ترجمہ فرماتے ہیں کہ مسلمان مردوں سے فرما دو اپنی نگاہیں نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے بہت سترا ہے، بے شک اللہ عز و جل کو ان کے کاموں کی خبر ہے۔ صحیح۔ اسی طرح خواتین کو بھی حکم ہے کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، یعنی اس موقع پر ہے کہ جب مرد ایسے مقام پر ہے کہ جہاں عورتوں کا آنا جانا ہو رہا ہے، تو وہاں مردوں کو حکم ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں۔ اسی طرح خواتین ہیں، وہاں مرد حضرات جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، تو ان خواتین کو حکم ہے کہ وہ مردوں کی مجلس میں مرد حضرات جہاں موجود ہیں وہاں سے اگر ان کا گزر ہوتا ہے تو اپنی نگاہوں کو نیچی رکھتے ہوئے وہاں سے گزریں۔ تو مرد اور عورت دونوں کو نیچی نگاہوں کا حکم ہے، اور اس کا آگے قرآن پاک میں یہ بھی فرمایا گیا نا، ذالک ازکیٰ لہم، کہ یہ ان کے لیے ستھرا ہے، صحیح، یعنی ان کے لیے یہ پاکیزہ چیز ہے، ستھری چیز ہے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کر۔ ٹھیک ہے۔ اچھا حضور، یہ جو آپ نے ارشاد فرمایا دیکھنے کے حوالے سے، تو اب یہ مرد اور عورت جو زندہ انسان ہے اس کے حوالے سے ہو نا، اگر کوئی تصویریں دیکھتا ہے، مرد عورتوں کی تصویریں دیکھتا ہے، عورت مردوں کی تصویریں دیکھتا ہے، تو کیا وہ اس حکم میں داخل ہوگا؟ تصاویر کا بھی وہی حکم ہے کہ جس طرح مرد آمنے سامنے ایک دوسرے کو، مرد یا عورت ایک دوسرے کو دیکھیں تو اگر اس کا دیکھنا جائز ہے، جیسے اگر کوئی اپنی والدہ کے چہرے کو دیکھتا ہے تو والدہ کی تصویر اگر موبائل میں کسی بھائی نے بھیج دی، بہن نے بھیج دی، یا اس نے خود ہی اپنی والدہ کی تصویر کھینچ لی اور پردیس میں رہتا ہے، تو یوں والدہ کی تصویر دیکھ کر ایک دل کو سکون مل جاتا ہے، تو اب یہ والدہ کی تصویر دیکھنا جائز ہے۔ تو جس عورت کو دیکھنا ناجائز ہے اس کی تصاویر دیکھنا بھی ناجائز ہے۔ اور اسی طرح اب موبائل یا انٹرنیٹ کا دور ہے، تو اس طرح غیر
عورتوں کا اپنی گھر کی خواتین کی تصاویر تو کوئی شیئر نہیں کرتا، ٹھیک ہے، نہ اپنی والدہ کی چلیں کسی موقع پہ عظمت کے پیش نظر کر دے تو کر دے، ورنہ کوئی اپنی بہنوں کی تصاویر شیئر نہیں کرتا وغیرہ. لیکن اجنبیہ عورتیں جو ایکٹرز ہیں ان کی تصاویر لوگ شیئر کر رہے عام ہوتے ہیں. اور اس میں بعض اوقات بعض خاص مواقع پر کسی خاص ایونٹ پہ تصاویریں شیئر ہو رہی ہوتی ہیں کسی بھی وجہ سے، تو اس میں مذہبی حلیے والے لوگ بھی اس میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. اب کسی کا کوئی برا کارنامہ ظاہر کرنے کے لیے کہ بھائی فلاں نے ایسا کام کیا تو اس کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں. اب اس برائی کی خبر پھیلانے کے ساتھ ساتھ اس کی تصویر کو بھی عام کرنا کسی عورت کی دوسری جگہ جا رہی ہے. پھر بد نگاہی کا سامان الگ ہے، دیکھنے والا خبر پڑھنے کے ساتھ ساتھ بد نگاہی بھی کر رہا ہے. تو اس طرح بعض مذہبی حلیے والے بھی اپنی نادانی میں وہ اس طرح کر جاتے ہیں. تو ان کو اس حوالے سے بھی توجہ دینی چاہیے کہ کسی ایک تو فحش چیز کو پھیلائیں نہ مسلمان، ٹھیک ہے. پھر دوسرا یہ کہ بد نگاہی کا سامان بھی نہ پھیلائیں، اور خود بھی اس طرح کے اسباب کو ترک کر دیں. ایسے فرینڈز کے جو برے تصاویر شیئر کرتے ہیں تو ان کو انفرینڈ کر دیں، اپنی لسٹ سے نکال دیں، تاکہ آپ کو بد نگاہی کا سامان آپ کے موبائل میں بھی فراہم نہ ہو. صحیح. تو پھر بھی عورت چلے مرد عورت کو دیکھے اس کے حوالے سے، اور عورت مرد کو دیکھے، کتنا ہے اس کی حد؟ تو کوئی ہوگی نا، محارم تو چلے آگے اس کے اندر. اب اس میں دیکھیں ایک ہے مرد اور مرد آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنا، مرد کو دیکھے، عورت کو دیکھے، ٹھیک ہے. یہ یعنی ہر ایک جنس اپنی ہی جنس کو دیکھے. اس حوالے سے حکم یہ ہے کہ مرد کا مرد کو دیکھنا، صحیح، عورت کا عورت کو دیکھنا، ٹھیک ہے. تو یہ چونکہ ہمارے سر سے لے کے پاؤں تک پورا ایک جسم ہے، تو جسم پہ میں چہرہ ہے، گردن، پیٹ، کمر، رانے، یہ سب آ جاتی ہیں. تو کتنی حد تک ایک آدمی دوسرے آدمی کو دیکھ سکتا ہے، ایک عورت دوسری عورت کو دیکھ سکتے ہے؟ تو فقہاء کرام نے اس کی جو مقدار بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ ناف سے لے کے گھٹنے سمیت، گھٹنے شامل ہیں، ٹھیک ہے. تو ایک آدمی دوسرے آدمی کے اتنے حصے کو نہیں دیکھ سکتا. مرد کی بات فرمائیں، یہ مرد کو، ٹھیک ہے. اسی طرح عورت دوسری عورت کو، ٹھیک ہے، اس کی ناف اور گھٹنے سمیت یہ ان اعضاء کو نہیں دیکھ سکتے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کمر، سینہ یا گردن، اس کو ایک آدمی دوسرے آدمی کی طرف نظر کر سکتا ہے. اسی طرح پنڈلی ہے، پاؤں ہے، تو ایک آدمی دوسرے آدمی کی پنڈلی دیکھ سکتا ہے. اسی طرح عورت کے لیے بھی یہ گنجائش ہے کہ وہ نظر کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب آ جائیں کہ ایک آدمی کا اجنبیہ عورت کو دیکھنا. ٹھیک ہے. اجنبیہ کی وضاحت فرمائیے. اجنبیہ وہ عورت ہوتی ہے کہ جس عورت سے کسی آدمی کا نکاح کرنا جائز ہوتا ہے. جیسے اس کی کزن ہے، جیسے خالہ زاد، ماموں زاد، اجنبی ہیں، اس کے لیے سب اجنبیہ ہیں. ظاہر عام طور پر اجنبی ان معنوں میں نہیں کہ بالکل ان نون پرسن ہے، ٹھیک ہے، وہ ہے اس کی اپنی جاننے والی ہی، ہر وہ اس کا نسبی خاتون، رشتہ بھی ہر ہے، وہ عورت کی جس سے نکاح ہو سکتا ہے، چاہے وہ رشتہ دار ہے چاہے وہ رشتہ دار نہیں ہے. ہاں، رشتہ دار ہو یا نہ ہو، جس عورت سے نکاح ہو سکتا ہے تو وہ شرعی اعتبار سے اجنبیہ کہلاتی ہے. اس اجنبیہ عورت کو دیکھنے میں صحیح یہ ہے کہ اس کا جو چہرہ ہے، ٹھیک ہے، اس کے چہرے کو بھی دیکھنا منع ہے. اس کے بالوں، اس کے کان، گردن، یہ پوری جو اس کی جسم کی باڈی ہے، ٹھیک ہے، اس کو یہاں تک کہ اس کے قدموں کو بھی دیکھنا، جبکہ دیکھنے میں شہوت آ رہی ہو پھر تو دیکھنا منع ہے. لیکن فقہاء کرام نے جوان عورت کو کسی آدمی کے لیے کہ وہ جوان عورت کو دیکھے، اس بارے میں ارشاد فرمایا کہ اگر شہوت نہ بھی ہو تب بھی مرد کسی اجنبی عورت کے چہرے کو نہ دیکھے، نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ دیکھنے میں، چہرہ دیکھنے میں اس کے محاسن کی وجہ سے یہ شہوت ابھر سکتی ہے، بری لذت اور بری سوچ اس کے ذہن میں آ سکتی ہے. تو اس اعتبار سے دیکھنا عورت کو منع ہے کہ مرد عورت کو، اجنبی عورت کو نہیں دیکھ سکتا. لیکن اب اس کے معاملے میں اس کے برعکس ایک اجنبی عورت ہے، ٹھیک ہے، وہ کسی اجنبی مرد کو دیکھتی ہے، تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ اجنبی مرد کے چہرے کو وہ دیکھ سکتی ہے جبکہ اس کو بری سوچ، برا خیال، گندی لذت کا اندیشہ نہ ہو. ٹھیک ہے. اگر کسی کو ایسا شائبہ گزرتا ہے کہ کسی آدمی کو دیکھنے میں اس کے خیالات بڑھتے ہیں، برے خیالات آتے ہیں، تو اب عورت کے لیے کسی ایسے آدمی کو دیکھنا جو اجنبی ہے جائز نہیں ہے. اب یہ مدنی چینل کا حکم اسی میں، مدنی چینل کا حکم اسی میں ہے. ٹھیک ہے.
کہ یہ عموماً بہار شریعت کے اس جزیے کو مدنی چینل پر بار بار آپ نے دیکھا ہوگا مختلف مواقع پر چلایا جاتا ہے. تو میں بھی بہار شریعت کے اس حصے کو، اس جزیے کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ عورت کا مرد اجنبی کو دیکھنے کا کیا حکم ہے. اور عام طور پہ دارالفتہ میں بھی یہ سوالات آتے رہتے ہیں کہ مدنی چینل پہ مرد کو عورتیں دیکھ رہی ہوتی ہیں تو یہ کا دیکھنا جائز ہے. تو اس حوالے سے بار بار چونکہ مدنی چینل پہ چلایا جاتا ہے اور اس موقع پہ چونکہ ہمارا یہ سلسلہ یہ آج دیکھنے کے حوالے سے تو بہار شریعت کا یہ جزیہ جو عورتوں کے لیے ہے وہ میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ عورت کا مرد اجنبی کی طرف نظر کرنے کا وہی حکم ہے جو مرد کا مرد کی طرف نظر کرنے کا ہے. اور یہ اس وقت ہے کہ عورت کو یقین کے ساتھ معلوم ہو کہ اس کی طرف نظر کرنے سے شہوت نہیں پیدا ہوگی، اور اگر اس کا شبہ بھی ہو تو ہرگز نظر نہ کرے. تو مرد کو دیکھنے کی طرف نظر کرنے کا حکم یہ بتا دیا کہ ناف سے لے کے گھٹنوں سمیت ایک آدمی دوسرے آدمی کے ان حصوں کو نہیں دیکھ سکتا، اس کے علاوہ بقیہ اعضاء کو. یہ تو ساری جوازی صورت ہے نا، ورنہ حیا کا تقاضا تو یہ کہ جسم ڈھکا ہی رکھا. ہاں بالکل، جسم ڈھکا ہونا چاہیے. اور یہ عام طور پہ ہمارے خاص کر گرمی کے موسم میں بعض مرد حضرات بالکل ہی وہ تہبند پہن کے یا شلوار پہن کے آ جاتے ہیں، بنیان بھی نہیں ہوتی، بنیان نہیں ہوتا. تو حیا کا تقاضا یہ ہے کہ کم سے کم بنیان ہونا چاہیے. لیکن اگر بنیان نہیں ہے تو اب اس کے اندر لیکن ناف سے نچلا حصہ سب چھپا ہوا ہے. نکر ہوتی ہے بعض دفعہ وہ گھٹنوں سے اوپر ہی ہوتی ہے. تو یہ جس میں ران کھلی ہو ایسے نیکر پہننا یہ جائز نہیں ہے، جبکہ کوئی بد نگاہی کر سکتا ہو، یعنی جس کو دیکھنا جائز نہیں ہے اس کی ران کی طرف. جیسے بیوی ہے، بیوی دیکھ سکتی ہے. بیوی کے علاوہ جو چاہے اپنی بہنیں ہوں، چاہے والدہ ہوں، یا اجنبی کوئی عورت ہو یا مرد ہو، مرد کوئی بھی ہو تو وہ چونکہ کسی دوسرے مرد کی ران نہیں دیکھ سکتا تو ایسا لباس بھی نہیں پہن سکتے. اچھا، اب یہاں معاملہ ایک مرد کے لیے مختلف عورتیں ہوتی ہیں. اس میں اس کی محارم عورتیں بھی ہوتی ہیں، غیر محارم عورتیں بھی ہوتی ہیں جن کو اجنبیہ کہا جاتا ہے. اسی طرح بیوی بھی ہوتی ہے. تو مرد کا اپنی بیوی کو دیکھنا اس کا حکم الگ ہے، مرد کا اپنی محارم عورتوں کو دیکھنا اس کا حکم الگ ہے، اور مرد کا کسی اجنبی اور عورت کو دیکھنا اس کا حکم الگ ہے. تو مرد اور عورت جو میاں بیوی ہیں تو وہ ایک دوسرے کے جسم کو دیکھ سکتے ہیں سر سے پاؤں تک. محارم جو ہیں تو محارم جو عورتیں جیسے ماں ہو گئی، بہن، بیٹی، پھوپھی، خالہ وغیرہ، جن سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے. اس میں مرد کی ساس بھی داخل ہے کہ وہ بھی حرمت مصاہرت کی بنا پر اس کے اوپر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے، کبھی بھی نکاح نہیں. تو اب یہ جو محارم عورتیں ہیں ان کی طرف نظر کرنے میں یہ ہے کہ مرد ان کے بالوں کو دیکھ سکتا ہے، چہرے کو دیکھ سکتا ہے، کان گردن کو دیکھ سکتا ہے، ان کے بازوؤں کو دیکھ سکتا ہے. اسی طرح ان کے گھٹنے سے نیچے جو پنڈلی اور پاؤں ان کی طرف نظر کر سکتا ہے. جوازی صورت ہے، یہ جواز کی صورت ہے. حیا کا تقاضا یہی ہے کہ بلا ضرورت نہ چھوئے. جیسے بھائی ہے وہ انجیکشن لگانا چاہتا ہے اپنی والدہ کے، اپنی بہن، پھوپھی، خالہ کے، تو بازو میں لگانے کا ہے تو وہ بازو میں لگا سکتا ہے، کیونکہ جس حصے کو دیکھنا جائز ہے اس حصے کو چھونا بھی جائز ہے. اور اجنبیہ جو عورت ہے اس کے چہرہ اگرچہ وہ اعضائے سطر میں سے نہیں ہے لیکن فتنے کی وجہ سے فقہاء کرام نے فتنے کے دروازے بند کرنے کے حوالے سے جوان عورت کو یہی حکم دیا ہے کہ وہ اجنبی مردوں کے سامنے اپنے چہرے کو چھپائے. اور اجنبیہ عورت کے چہرے کو دیکھنا، چاہے مرد کہے کہ مجھے کوئی بری سوچ نہیں آتی یا برا خیال نہیں آتا، میرے دل میں کوئی فرق نہیں پڑتا، میں اس کو بیٹی کی نظر سے دیکھ رہا ہوں، میں اس کو بیٹی تصور کرتا ہوں، تو اس تصور کے باوجود بھی اس کو اجنبی عورت جبکہ وہ جوان ہو اس کے چہرے کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے، نہ ہی تنہائی میں اجنبی عورت کے ساتھ ملنے کی اس کو اجازت ہے. ٹھیک. اچھا حضور، اب آپ نے انجیکشن کا ذکر فرمایا، ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے مرد کو، بعض دفعہ لیڈی ڈاکٹر کے پاس بھی سرکاری ہاسپٹلز میں بہت مواقع پیش آ جاتے ہیں، اور کم از کم نرس تو ہوتی ہے وہاں پر جو اسی طرح عورتوں کو مرد ڈاکٹروں کے پاس بھی جانا پڑتا ہے. تو اب اس میں 2-3 صورتیں، ایک تو یہ ہے کہ صرف چہرہ دیکھنا دکھانا،
یا اپنے بازو کا تذکرہ فرمایا، اور بعض دفعہ کہ مرض ایسا ہوتا ہے اعضائے ستر بھی دکھائے جاتے ہیں. تو اب اس میں کیا حد بندی ہے؟ چہرہ کب دکھا سکتی ہے عورت مرد کو؟ بازو پر جو انجیکشن کا آپ نے فرمایا اس کے حوالے سے، کیونکہ اجنبی مرد وہاں موجود ہوتے ہیں. اسی طرح آپریشن وغیرہ کے معاملات آتے ہیں تو اس سے زیادہ اعضاء دیکھے جاتے ہیں، اس میں کیا حد ہے؟ پھر ڈاکٹر خود جو ہے اس کے لیے بھی کیا حکم ہے؟ کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر وقت یہ ہر صورت میں یہ دیکھے؟ کیا کیا جائے گا اس کے اندر؟ دیکھیں اس میں یہی چونکہ اعضاء ہیں، جن اعضاء کو دیکھنا جائز نہیں ہے تو ان کو چھونا بھی جائز نہیں ہوتا. اب رہا معاملہ یہ کہ طبیب کا، ڈاکٹر کا، صحیح، حکیم جو ہوتے ہیں طب والے، تو ان کا کسی عورت کے جسم کو چھونا، تو اب اس میں یہ ہے کہ عورت کو چاہیے کہ اگر کوئی لیڈی ڈاکٹر ہی میسر ہو تو اس سے اپنا علاج کرائے، کہ ایک جنس دوسری جنس کی، اپنی ہی جنس کی طرف اس میں وہ معاملات نہیں ہوتا جو مخالف جنس کے اندر معاملات ہو جاتے ہیں. تو لیڈی ڈاکٹر سے علاج کرائے. اسی طرح مرد کو بھی چاہیے کہ اس کے علاقے میں اگر کوئی لیڈی ڈاکٹر بھی ہے اور جینٹ بھی ہے، مرد بھی ہے، تو اس کو چاہیے مرد سے علاج کروائے اپنا. ڈاکٹر میں تو ضرور ہو جاتا ہے، نرس جو ہوتی ہے نا، وہ کمپاؤنڈر کہتے ہیں جس کو، وہاں آدمی پھنس جاتا ہے ہاسپٹلس کے اندر جو ہے. اب دیکھیں وہ ایک الگ چیز ہے. اگر آدمی کچھ ریکویسٹ کرے، ٹھیک ہے، تو بسا اوقات ریکویسٹ کرنے سے، اور پھر چونکہ وہ کہنے والے کی وضع قطع بھی ایسی ہو کہ جو اگر کہے اور ہاسپٹل کا عملہ اس کے ساتھ تعاون کرے، صحیح، اس کو پتہ ہے کہ میں اگر ہاسپٹل کے عملے سے کہوں گا کہ مجھے کوئی عام طور پہ ٹریٹمنٹ کے لیے نرسیں بھی آتی ہیں اور جو وہاں پہ بوائے ہوتے ہیں تو وہ بھی آتے ہیں لڑکے، تو ایسے موقع پر اگر وہ ہاسپٹل کے عملے سے کہتا ہے اور اس کی شخصیت ایسی ہے کہ وہ کہے اور اس کے کہنے سے وہ نرسیں اس کے قریب نہیں آئیں گی، ٹھیک ہے، ڈاکٹر مرد حضرات ہی اس کے پاس آتے رہیں گے، اس سے جو ٹریٹمنٹ رپورٹ وغیرہ لینا ہوتے ہے وہ سب کرتے رہیں گے، انجیکشن لگانا وہ کریں گے. تو اگر یہ ریکویسٹ کرنے سے وہ سب کام ہو جاتے ہیں تو ایسی صورت میں اس پہ ضروری ہوگا کہ جب کہ ایسے مشترکہ ماحول میں جہاں نرس، مرد، عورت یہ سبھی ٹریٹمنٹ کرتے ہوں، تو ایسے موقع پہ اس کو کہنا ضروری ہوگا تاکہ اس کے جسم کو کوئی اجنبی عورت ہاتھ نہ دیکھے. تو یہ کرنے سے جن کو جو کر سکتے ہیں ان کو کرنا چاہیے. بس اوقات اپنی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. اگر انسان کچھ کہتا ہے کہ مجھے مرد ہی انجیکشن لگائے تو اس کو بھگا دیا جائے گا، ٹھیک ہے، اور وہ بیچارہ مجبور ہے. تو ایسے موقع پر کہ جہاں ایک مریض اپنے مرض کی حالت میں کسی ڈاکٹر کے پاس آتا ہے، اب اس میں مرد اور عورت کا یہ مخالف جنس بھی ہو سکتے ہیں کہ کوئی عورت مریضہ ہے اور اس کے جسم کو چھونا پڑ رہا ہے مرض کی شناخت کرنے کے اعتبار سے، یا اس کے جسم میں کوئی تکلیف ہے اس کو چھو کر محسوس کرنا پڑے گا کس جگہ تکلیف ہے، تو یہ ضرورت ہے اس مرض کی شناخت کے حوالے سے، تو یہاں چھونے کی گنجائش ہے. اسی طرح بسا اوقات کپڑا ہٹا کے دیکھنا پڑتا ہے، تو جتنی ضرورت ہو بقدر ضرورت جسم کا کپڑا ہٹا کر اس حصے کو دیکھنے کی بھی یہاں پہ گنجائش ہے. ٹھیک ہے، لیکن بلا ضرورت بہت زیادہ کپڑا ہٹا دینا صحیح تو اس کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے ہاں جب انجیکشن وغیرہ خاص طور پہ جب لگ رہے ہوتے ہیں تو عمومی طور پہ بعض اوقات ایک کامن سا حصہ ہوتا ہے جہاں وہ کمپاؤنڈر ہوتا ہے، وہ پرچی دیکھتا ہے یہ انجیکشن لگانا ہے، یہ کرنا ہے، تو بس اوقات مرد ہی ہوتا ہے، تو وہ مرد ہی انجیکشن لگا رہا ہوتا ہے، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی. بس اوقات ایسی جگہ ہوتی ہے کہ جو مردوں کو عورتیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، عورتوں کو مرد نظر آ رہے ہوتے ہیں، انجیکشن لگ رہا ہوتا ہے، تو انجیکشن جس کے لگ رہا ہوتا ہے اس کو سب دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب عورت کو لگ رہا ہے تو عورت کو بھی دیکھ رہے ہیں. تو جو جس کے لیے چلیں گنجائش ہے کہ انجیکشن لگانا پڑ رہا ہے تو اس کے لیے بقدر ضرورت اس حصے کو چھونا دیکھنے کی گنجائش ہے. جو بقیہ ناظرین ہیں ٹھیک ہے ان کو دیکھنا کسی عورت کے بازو کو اجنبی عورت کے جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس موقع پر اگر یہ ممکن ہو کہ آستین کے اوپر سے بھی انجیکشن اگر لگنا ممکن ہے، بسوں کا لگا بھی دیتے ہیں، تو اگر لگنا ممکن ہے تو پھر اس کو نہ کھولیں آستین پوری. اب چونکہ یہ انجیکشن لگنا یہاں تو پوری آستین، اب یہ سب کلائی بھی ظاہر ہوتی ہے، حالانکہ انجیکشن ایک مخصوص حصے میں لگتا ہے، تو یہ پوری آستین کھول کے بیٹھ جاتی ہیں. خواتین بھی اس بات کا خیال نہیں رکھتی کہ ہماری کلائی
اجنبی مرد کے لیے دیکھنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو ان کو بھی خیال کرنا چاہیے، اور مرد حضرات کو بھی ایسے موقع پہ خیال کرنا چاہیے کہ جس حصے پہ انجیکشن لگ رہا ہے خاص اسی کی طرف نظر رکھیں، بقیہ اس کے جسم کی طرف نظر نہ ڈالیں۔ بہت حساس یعنی معاملہ ہے معاملہ حساس، اور اس طرح کے کیسز یہ میڈیا پہ بالکل واضح اور عام آتے رہتے ہیں آئے دن کہ اس طرح ہو گیا، اور ڈاکٹرز نے مریضہ اور اس طرح کے معاملات ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حیا عطا فرمائے، ہماری نظروں میں حیا پیدا فرمائے۔ آمین آمین۔ کچھ کالز ہمارے پاس موجود ہیں، ان کو شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ یہ کال سنائیے۔ محمد احمد رضا اتاری بات کر رہا ہوں باب المدینہ کراچی سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ سسر جو ہوتا ہے اس کو وہ جب شادی کے لیے اپنے بیٹے کے لیے کوئی لڑکی دیکھنے جاتے ہیں اور اس کے بعد جب شادی ہو جاتی ہے تو کیا ان کے بیچ میں پردہ ہوتا ہے یا نہیں؟ میرا اتنا سوال ہے۔ جی جی، باب المدینہ سے پوچھ رہے ہیں کہ سسر کا جو اپنی بہو سے پردہ، یعنی جب شادی ہو کر آ گئی ہے تو یہ، اور اس سے پہلے یہ بھی ارشاد فرمائی کہ لڑکی دیکھنے کے لیے جب جاتے ہیں رشتے وغیرہ کے لیے تو اس وقت بھی کیا احکام ہے، کون کس کو دیکھ سکتا ہے، کتنا دیکھ سکتا ہے، یہ بھی ارشاد فرمائیے گا۔ ایک مرد کا کسی اجنبیہ عورت کہ جس سے نکاح کر سکتا ہے اس کو دیکھنے کی جواز کی ایک صورت یہ ہے کہ اس کا کسی عورت سے نکاح ہونا ہے، ٹھیک ہے، اور ابھی تلاش جاری ہے۔ صحیح، تو عام طور پہ یہ ہمارے ہاں لڑکیاں تلاش کی جاری ہوتی ہیں، سے لڑکیاں والے لڑکوں کی امید میں ہوتے ہیں، تلاش کرتے ہیں۔ تو اب یہ ایک موقع ایسا ہے کہ جس میں لڑکا اس لڑکی کو جس کے ساتھ اس کا نکاح ہونا ہے، بات چیت چل رہی ہے، تو اس کو دیکھ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، کہ حدیث مبارکہ میں اس کے حوالے سے ارشاد فرمایا گیا ہے کہ جس سے نکاح کرنا چاہتے ہو اس کو دیکھ لو، یہ بقائے محبت کا ذریعہ ہوگا۔ صحیح، اسی طرح عورت اس مرد کو جس نے اس کے پاس پیغام پہنچایا ہے، عورت بھی اس کو دیکھ سکتی ہے، تو لیکن دیکھنے میں دونوں کی نیت محض لذت حاصل کرنا نہ ہو، دونوں کی نیت اس میں یہ ہو کہ اس حدیث پر ہم عمل کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو فقہ کرام نے یہ بھی بیان فرمایا کہ دیکھنے کی نیت یہ ہو کہ حدیث پہ عمل کر رہے ہیں، تو یوں مرد دیکھ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس طرح اس حدیث کے تحت اور دیگر احادیث جو اس موضوع سے متعلق ہیں ان کے تحت شارحین حدیث نے اس بات کو بھی لکھا ہے کہ دیکھنے کا انداز ایسا نہ ہو کہ باقاعدہ جیسے لڑکی کو لایا جا رہا ہے کہ لڑکا بھی دیکھے، اب اس کے بعد بس اوقات پسند اور ناپسند دو چیزیں ہوتی ہیں، یا تو انسان سلیکٹ کر لیتا ہے، ریجیکٹ کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ جو دکھانے کے بعد، اور ظاہر بات ہے اتنا جو اہتمام ہوتا ہے وہ کوئی پانی پلا کے تو نہیں بھیجا جاتا، باقاعدہ اہتمام کرتے ہیں لڑکی والے۔ اب اس کے بعد دیکھنے کے بعد فوری طور پہ تو جواب نہیں دیا جاتا، کچھ وقت کے بعد جواب دیا جاتا ہے، اب اس میں ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے۔ صحیح، تو اب یہ ہے اختیار ہے لڑکے والوں کو کہ جس کو دیکھا ہے سمجھ میں آتی ہے اس کے اخلاق یا جو بھی معاملات، تو پسند کر لیں، ورنہ ناپسندیدگی کا یا کوئی مناسب انداز اختیار کر لیں۔ تو اب یہ جو انداز ہے، اس انداز میں دکھانا، پھر یہ لڑکی کے لیے جب ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے تو یہ بہت زیادہ اذیت کا باعث آزار ہوتا ہے، سخت تکلیف۔ جن لڑکیوں کے ساتھ ایسا ہوتا رہتا ہے تو وہ 2-3 دفعہ کے بعد شاید وہ چوتھی دفعہ اپنے آپ کو یوں دیکھنے کے لیے پیش بھی نہ کریں، ٹھیک ہے، تو دل آزاری ہوتی ہے۔ تو یہ انداز اختیار نہ کریں، بلکہ اس میں دیکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی ایسی تقریب ہو، کوئی ایسا موقع ہو جس میں جس لڑکی کو نکاح میں انسان لانا چاہتا ہے، تو لڑکے کو اس انداز میں دکھا دیا جائے کہ لڑکی کو محسوس نہ ہو کہ مجھے دیکھا جا رہا ہے۔ صحیح، اسی طرح لڑکے کو دکھا دیا جائے کہ بس اوقات یہی معاملہ لڑکے کو بھی ریجیکٹ کیا جا سکتا ہے، تو مرد حضرات کے لیے بھی یہ بہت تکلیف دہ سبب بن سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے مرد یا عورت جو بھی ہو جس کو دکھایا جا رہا ہے تو دوسرے کو اس کا احساس نہ ہو، تو یہ اگر ریجیکٹ کر بھی دیا جائے گا تو اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ تو یہ ایک طریقہ اپنانا چاہیے، لیکن اس میں یہ نہ ہو کہ موبائل میں تصویر دے دی، ٹھیک ہے، اب وہ موبائل میں تصویر اسی کے پاس موبائل میں ہے، اس کے پاس ہے، 24 گھنٹے دیکھے ہی جا رہے ہیں۔ عورت کو دیکھنا شادی کے وقت تو کیا یہ ہے کہ وہ گھمانے کے لیے سمندر پہ لے گئے اور اس کو ہوٹل پہ ٹیبل بک کروا لی، چلے جانا یا ہم آنگی ہو جائے، بہت آپس میں ذرا مل ملیں، تھوڑا سا آپس میں پتہ چل جائے کیسے مزاج ہیں، تو کیا اتنی ہے اجازت ہے؟ نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے کہ یہ دونوں سیر و تفریح کے لیے ایک ساتھ جائیں، بات چیت کریں، کھائیں پئیں، تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ صرف نظر کرنے کی حد تک اجازت ہے، وہ بھی اس حوالے سے کہ پسند آیا پسند نہیں آیا، تو وہی ہے۔ اب
رہا معاملہ سسر کا، جی جی تو چونکہ نکاح جس کا ہونا ہے یہ اجازت اسی کے لیے ہے، صحیح، تو لڑکے کا جو باپ ہے اس کے لیے لڑکی کو دیکھنا، جبکہ وہ ابھی بہو نہیں بنی، اس سے ابھی لڑکے کا نکاح نہیں ہوا، ابھی یہ سسر نہیں بنا، ٹھیک تو یہ اجنبی ہی مرد ہے، اس کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، ایک صورت یہی ہے کہ جب نکاح ہو گیا تو یہ بہو بن گئی، تو بیٹے کی جو بیوی ہوتی ہے یہ محرم بن جاتی ہے، صحیح، محارم عورتوں میں شامل ہو ٹھیک ہے، جاتی ہے، اور سسر اس کا محرم ہوتا ہے۔ تو یوں پردے کے احکام جو اجنبی عورت کے تھے وہ اب اس بہو کے نہیں رہتے، دیکھنے کی دیکھنے اجازت۔ کے اعتبار سے۔ ٹھیک ہے حضور، سوالات باقی ہیں کالز میں، لیکن ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہو گیا۔ انشاءاللہ آئندہ سلسلوں میں کوشش کر کے ان سوالات کو شامل کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم دین حاصل کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔